اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. سہیل افریدی صاحب اس رات کے اس پیر جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے ہیں. اس حوالے سے صدیق جان صاحب بتائیے گا کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ کوئی وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو بلایا ہوا ہے, تو وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن ان کو بلا رہا ہے تو شاید وہ آ نہیں رہے, وہ ڈر رہے ہیں, تو وہ تو اس لیے آئے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کیونکہ ان کو طلب کیا ہوا ہے وہ اس لیے آئے ہیں. دوسری جہاں تک بات ہے کہ ایک ظاہر ہے ان کے اسلام آباد اس طرح سے پہنچنے سے ایک تاثر بن رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ کوئی بڑا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ بات بار بار لوگوں کو بتانی پڑے گی کہ سہیل آفریدی مومنٹم تو بنا رہے ہیں, اور یہ جو انہوں نے 2 دنوں میں 200 صحافیوں کو ملے ہیں, اس کا ملنے کا مقصد کیا تھا؟ مومنٹم بنانا تھا. اب یہ 200 صحافیوں کو جو انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا, جو انہوں نے ایجوکیٹ کیا, جو انہوں نے ان کے سوالوں کے جواب دیے, تو وہ 200 صحافی جو ہیں وہ ان میں سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک بھی صحافی نے نیگیٹو نہیں لکھا مل کے آنے کے بعد. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ 200 صحافیوں سے ملے, اور ان سے بھی ملے جو آپ کے ناقدین ہیں, ان سے بھی ملے جو عمران خان کو اٹیک کرتے ہیں, ان کو بھی ملے جو پی ٹی آئی کے شدید ناقد ہیں, اور وہ بھی ان کو بھی کچھ سہیل آفریدی کے خلاف نہ ملے لکھنے کے لیے. تو یہ چھوٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. اور پھر انہوں نے اس میں کے پی کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا, عمران خان کا مقدمہ رکھا, پی ٹی آئی کا مقدمہ رکھا, اس نظام کا مقدمہ رکھا, وہ ساری چیزیں کی. دیکھیں سہیل آفریدی نے کال نہیں دینی, کال علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اور محمود ثناء چغیری صاحب نے دینی ہے. سہیل آفریدی صاحب نے مومنٹم بڑھانا ہے. میرا خیال ہے کہ کل ہی وہ اسلام آباد سے پشاور شاید چلے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 کو جو برسی ہے, سانے 26 نومبر کی وہ پہلی برسی ہے, اور شہداء کی فیملیز کو انہوں نے وہاں پہ بلایا ہوا ہے. دوسرا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کل کیونکہ ملاقات بھی ہے منگل کو, اور کل کیونکہ لاسٹ جو ٹیوزڈے تھا اس کے اوپر عمران خان صاحب کی بہنوں پہ حملہ کیا گیا تھا, ان کے سروں سے چادریں اتاری گئی تھیں, اور اب کل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, ان کے ایم این ایز ایم پی ایس بھی, ٹکٹ ہولڈرز بھی, پی ٹی آئی کے کارکنان بھی, وہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, اور کل وہ دباؤ ظاہر بڑھائیں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کہ ہو جائے کسی ایک بہن کی. اب یہ نظام کیوں خوفزدہ ہے عمران خان سے ملاقات کروانے سے؟ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ 27 یعنی ترمیم درمیان میں ہوئی ہے, تاحیات مراد تاحیات استثناء والا معاملہ ہوا ہے, پھر 26 نومبر پہلی برسی بھی ہے, پھر اسی طرح سے آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی آئی ہے, پھر یہ اس کی بھی رپورٹ آئی ہے, وہ جو ایک گھٹیا سٹوری لگوائی گئی دی اکانومسٹ کے ایک میگزین میں خبر لگوائی گئی. تو اس ساری وجوہات کی بنا پر عمران خان سے نہیں ملوایا جا رہا, اور علیمہ خانم کہتی ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ جب تک نوٹیفکیشن نہیں ہو جاتا تب تک نہیں ملوایا جائے گا. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں. تو کل بہرحال مجھے لگتا نہیں ہے کہ کل عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی, لیکن کل بڑی تعداد میں, کل میرے خیال میں ان کو تقریباً 1 ماہ ہو جائے گا فیملی سے ملے ہوئے, اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کس حالت میں رکھا گیا. دیکھیں کچھ چیزیں نا پاکستان میں نارملائز ہو گئی ہیں. میں نے ابھی ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی, ان دونوں کو کل رات کو لاہور سے جو حماد رضا صاحب کے حلقے میں الیکشن تھا وہاں سے ان کو اٹھایا گیا, اور ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. 24 گھنٹے ہو گئے ہیں. پاکستان کے اندر نا گولی چلنا بھی نارملائز کر دیا گیا ہے, جبری گمشدگیاں بھی نارملائز کر دی گئی ہیں, اور عمران خان کی آئسولیشن بھی نارملائز کر دی گئی ہے, عمران خان کی قید بھی نارملائز کر دی گئی ہے. اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ, میاں محمود رشید ان کی, اور شاہ قریشی صاحب کی قید, اور حسان نیازی اور ملٹری کورٹ سے کنوکٹڈ لوگوں کی, یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر ایک نارمل چیزیں بن گئی ہیں. بالکل یہ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں پہ کیسے وہ اس پہ ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ اس کو نارملائز نہ کریں, کہ اس پہ ایسا کوئی ری ایکشن آئے کہ پتہ چلے کہ یار یہ نارمل بات نہیں ہے, اس کے اوپر کچھ چیزیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر کوئی اقدامات ہونے چاہیے, یہ چیزیں نارملائز نہیں ہونی چاہیے. اور دیکھیں نا, اب ایک بات تو آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر اپنا جسٹس امین الدین خان جو آئینی عدالت کے سربراہ ہیں, ان کو ایک کیس میں کہا گیا کہ عمران خان اس میں درخواست گزار ہیں, عمران خان سے موقف لینا ان کا, ان سے مشورہ کرنے, تو آپ ملاقات کا بتا دیں, تو انہوں نے اجازت نہیں دی, بلکہ انہوں نے بڑے سخت لہجے کے اندر کہا کہ میں نے سزا دی ہے ان کو تو ٹرائل کورٹ نے سزا دی ہے, جائیں آپ ٹرائل کورٹ سے جا کر کہیں کہ ان کو ہدایات کرے کہ آپ جا کر ملاقات کریں. ہاں دیکھیں نا, تو اب عمران خان تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے, بات چیت کے ذریعے نہیں ہوں گے, مفاہمت سے کچھ نہیں ہوگا. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس وقت جس طرح سے
یہ ساری چیزیں نارملائز کر دی گئی ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. دیکھیں ایک 26 نومبر ایک آ گیا ہے، آج ثانیہ مرید کو کوئی 43 دن ہو گئے ہیں، تو اس کو بھی وہ بھی نارمل سی بات ہے. یعنی یہ چیز ہر پاکستانی کے لیے باعث تشویش ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جبری گمشدگیوں سے لے کے گولی چلنے تک چیزیں نارملائز کر دی گئی. عمران خان کی قید، اسیران جو سیاسی پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کی قید، یہ نارملائز ہو گئی ہے. پاکستان میں دہشت گردی نارملائز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کے پی میں دھماکہ ہوا ہے، 4-5 کے پی والے جوان شہید ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ چیزیں نارملائز نہیں ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے. ان چیزوں پہ ایک کنسرن ہونا چاہیے لوگوں کا، کہ یار ایک لوگوں کو فیل ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. طریق انصاف کی جو باہر قیادت موجود ہے اس وقت جیلوں کے باہر، یا جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے، ان کو اپنی حکمت عملی کیا تبدیل کرنی چاہیے؟ مثال کے طور پہ دیکھیں یہ تو ان کا کام ہے نا کہ وہ حکمت عملی بنائیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا کام ہے. ہم تو ایک چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نارملائز ہو گئی. اور باقی گو کہ تحریک تحفظ پاکستان 2 دسمبر کو ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے کوئٹہ میں. ایک وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں قومی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. کچھ کل بھی ان کی بیرسٹر صلاح الدین صاحب سے ملاقات ہے، کچھ اور وکلا سے بھی ان کی ملاقاتیں ہیں، ججز سے بھی وہ رابطہ کر رہے ہیں، جنہوں نے استعفے دیے ان سے بھی وہ رابطے کر رہے ہیں. اور وہ اپنی طور پہ دیکھیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان چغزئی صاحب ایک ہی چیز کر رہے ہیں کہ وہ ٹمپریچر وہ بھی بڑھا رہے ہیں، ادھر سے بڑھا رہے ہیں ٹمپریچر، سہیل آفریدی ادھر سے یہ بڑھا رہے ہیں. اور ایک یہ نیریٹو کیا بنا رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ دونوں کا کیا ہے؟ عوام کو یہ بتانا کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے. دیکھیں یا تو اکانومی چل رہی ہوتی، یا تو لوگوں کو روزگار کے مواقع مل رہے ہوتے، یا تو ڈالرز کی ریل پیل ہوتی، یا تو امن ہوتا، استحکام ہوتا، اور لوگ بیرون ملک سے آ کے انویسٹ کر رہے ہوتے، بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہوتی، فیکٹریاں ملیں چل رہی ہوتی، مزید فیکٹری اور ملیں لگ رہی ہوتی، لوگوں کو علاج سہولیات مل رہی ہوتی، لوگوں کا گھر چل رہا ہوتا. نہیں چل رہا لوگوں کا گھر. لوگوں کا وہ بچوں کی فیس دیتے ہیں تو بجلی کا بل نہیں دے سکتے، بجلی کا بل دیتے ہیں تو بچوں کی فیس نہیں دے سکتے. یہ دونوں کام کرتے ہیں تو خدا نہ خاصہ گھر میں کوئی بیمار ہے اس کی میڈیسن نہیں لے سکتے، گیس کا بل نہیں دے سکتے. سر مجھے اس دن کوئی بتا رہا تھا کہ موبائل کی جو مارکیٹس ہیں ان کے اندر ایک نئی چیز چل رہی ہے کہ اب لوگ آتے ہیں موبائل قسطوں پہ لیتے ہیں، اور قسطوں سے موبائل لے کے اور سامنے والی دکان پہ جا کے وہ بیچتے ہیں، سیل کرتے ہیں، اور ان پیسوں سے نقد سیل کرتے ہیں، اور ان پیسوں سے بجلی کا بل بھرتے ہیں، اور پھر ہر ماہ وہ قسط دیتے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مافیا ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا. یہ جو ایپس ہیں جو سود پہ پیسے دے رہی ہیں، بالکل لوگوں کو برباد کر دیا ان ایپس نے، اور تباہ کر دیا لوگوں کو. لیکن لوگ اس لیے وہ سود پہ پیسے اٹھانے کے لیے پہ مجبور ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ بہت سارے دینے والے ہاتھ تھے جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ لینے والے ہاتھ ہو گئے. لوگوں کا مڈل کلاس تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کی سفید پوشی کے بھرم ٹوٹ گئے، لوگوں کا پردہ نہیں رہا، اتنے زیادہ حالات خراب ہو گئے. لیکن پھر بھی یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ سود پہ پیسے اٹھائیں، لیکن مجبوراً ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں، اور پھر وہ ایپس ان کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں. ان کے جس طرح سے ان کے مطلب بہت ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. ہر تمام مافیاز کو آزادی ہے، ہر مافیا کو آزادی ہے، قبضہ مافیا کو آزادی ہے، منشیات فروشوں کو آزادی ہے، 2 نمبر لوگوں کو، مجرموں کو. پولیٹیکل ورکرز کو کوئی آزادی نہیں ہے، میڈیا پہ آواز اٹھانے والے کو کوئی آزادی نہیں ہے، حق سچ کی بات کرنے والے صحافی کے لیے کوئی آزادی نہیں ہے. کوئی اگر غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرے گا تو وہ آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی کی طرح جبری گمشدہ کر دیا جائے گا، وہ زیم الغاری کی طرح اٹھا لیا جائے گا، وہ نوکریوں سے نکلوا دیے جائیں گے، ان کے فیملی کے اکاؤنٹس بند ہو جائیں گے، ان کے نام سٹاپ لسٹ پہ ہوں گے، ان کے نام ECL پر ہوں گے، ان کے یوٹیوب چینلز بند کرنے کے آرڈرز آ جائیں گے، ان کے یوٹیوب چینلز کو فائر وال لگا دی جائے گی. مطلب یہ دیکھیں اوور آل آپ دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا پچھلے 3.5 سال سے کوئی ایک چیز پاکستان کے حق میں ہوئی ہے؟ کوئی ایک چیز بتائیں نا. اب یہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ہماری کارکردگی کی وجہ سے ووٹ دیا ضمنی انتخابات میں. مجھے 5 چیزیں آپ گنوا دیں جو عوام کے لیے انہوں نے 5 آسانیاں کی ہوں. آپ جائیں مائک لیں، لوگوں سے پوچھیں کہ 9 اپریل 2022 جب رجیم چینج ہوا اور عمران خان کی حکومت گرائی گئی، تب سے لے کے آج تک کوئی ایک چیز بتائیں کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی آئی ہو. نہیں آئی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، کوئی ایک آسانی بتائیں نا. 9 اپریل 2022 کو ملک جہاں پہ کھڑا تھا آج ملک اس سے آگے گیا یا اس سے بہت پیچھے چلا گیا. اور متی اللہ جان صاحب اور ثاقب بشیر صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے متی اللہ جان صاحب کہ مجھے ایک وکیل نے کہا کہ لوگ اب ہمارے پاس کیس لے کے نہیں آ رہے. لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیس لگے گا نہیں، لگ گیا تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا، ہمارے حق میں آرڈر آ بھی گیا تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. یہ چیز امیجن کریں کتنی خوفناک ہے
کہ پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کے عدلیے پر اعتماد نہیں رہا، بالکل نہیں نا. اور لوگوں کا عدلیے پر اعتماد اٹھ جانا یہ پاکستان کے لیے بہت خوفناک اور خطرناک ہے کہ لوگ پھر کیا کریں گے، یا لوگ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، انگزائٹی میں چلے جائیں گے، یا وہ کیوس کی طرف جائیں گے، خدا نخواستہ وہ انارکی کی طرف جائیں گے، خانہ جنگی کی طرف جائیں گے، قانونات میں لیں گے، جو کہ جسٹیفائی نہیں ہے، جو کہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن حالات آپ اس طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم الو کے پٹھے ہو، تمہارے اندر تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم ووٹ جس کو مرضی ڈالو، فیصلہ ہم کریں گے کہ ہم نے کس کو جتوانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سر بہت خطرناک ہے. آپ لوگوں کو خود اس راستے پر لے کر جا رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ امن پرامن جدوجہد کا راستہ ختم ہو گیا، سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کا راستہ ختم ہو گیا، تو آپ خود یہ کر رہے ہیں. تو کنسیپٹ تو یہ بھی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ڈنڈے کے زور کے اوپر جو چلتا ہے، عوام کے ووٹ کی کوئی وقت ویلیو رہی نہیں ہے، یا اس کو اتنا بے وقت کر دینا ہے کہ آئندہ جو آنے والے الیکشنز ہوں اس کے اندر کوئی عوامی رائے کو اہمیت ہی نہ دی جائے، بلکہ ڈنڈے کے زور کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اسی کو چلایا جائے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح سے ملک چل نہیں سکتا نا. یا تو یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور کے اوپر لوگ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، لوگ اس نظام کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے، نہیں ہو رہا. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ سہیل آفریدی، آپ یہ سوال کر رہے تھے نا کہ آپ کے سوال سے یہ وہ لگ رہا تھا کہ کیا کچھ بڑا وہ کرنے جا رہے ہیں. وہ فوری طور پہ مجھے نہیں نظر آتا کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بڑا کرنے کے راستے پہ جا رہے ہیں. وہ کیا ہے، وہ لوگوں کو بار بار بتا رہے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف ہے، تمہارے خلاف ہے، تمہاری آنے والی نسلوں کے خلاف ہے. 34,000 ارب قرضہ لیا ہے انہوں نے 3-3.5 سال میں. 34,000 ارب کہاں ہے؟ وہ 34,000 ارب کہاں لگا؟ آپ نے دیکھا لگا وہ؟ میں نے تو نہیں دیکھا. ذرا لوگ، میں نے اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں رک جائیں، یہاں پہ روک دیں، ویڈیو روک دیں اور سوچیں 34,000 ارب کتنا ہوتا ہے. یہ 34,000 ارب پاکستان کے لوگوں کی آنے والی نسلوں نے اتارنا ہے. بالکل یہ معاف تو نہیں ہوگا. کیا دنیا کا کوئی ملک آپ کو اس لیے معاف کر دے گا کہ آپ بعد میں کہیں گے کہ اس وقت ہمارے ملک میں اندر آئین نہیں تھا، چور ڈاکو لٹیرے مسلط تھے، وہ لوگ مسلط تھے جن کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا، عوام ان کو مانتی نہیں تھی؟ یہ کوئی جواب آپ کا نہیں مانے گا. 34,000 ارب 3.5 سال کا آپ نے واپس کرنا ہی کرنا ہے بھائی، آنے والی نسلوں نے واپس کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ وہ بھائی ملک تو ہر آنے والے دن کے ساتھ نیچے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، آگے تو نہیں بڑھ رہا. روزگار کے موقع کم ہو رہے ہیں، بڑھ تو نہیں رہے. یوتھ فرسٹریٹ ہو رہی ہے، انگزائٹی ہے. میں ابھی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جب ہم ٹریول کر رہے تھے تو بہت سے پولیس والوں سے انٹریکشن کا موقع ملا ہے، انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا ہے. ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو کس نظریے اور سوچ کی وجہ سے لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں. ان کا نظریہ شذریہ کوئی نہیں ہے، غربت. ان کا روزگار کے موقع ہی نہیں ہے نوجوانوں کے پاس. ایک غریب نوجوان جو خودکشی پہ مجبور ہے اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کو وہ نیا موبائل دیتے ہیں، نیا اس کو موٹر سائیکل دیتے ہیں، اس کو وہ پیسہ دیتے ہیں پر منتھ. انہوں نے کہا وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. جب ایک بار وہ شامل ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس واپسی کو کوئی راستہ نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ واپس اگر آتا ہے تو اس کو دہشت گرد مار دیتے ہیں، یا تو دہشت گرد مار دیں گے یا جیسے اس کو سیکورٹی فورسز کی طرف سے مار دیا جائے گا کہ تو دہشت گردوں کا ساتھی ہے. تو وہ جب ایک بار ان کی طرف چلا جاتا ہے غربت کی وجہ سے، پھر وہ واپس نہیں آتا. دیکھیں اس کا اوورآل بہت نقصان ہو رہا ہے اس بے روزگاری کا، کہ نوجوان اس طرف جا رہے ہیں جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. آپ کا بزنس مین یہاں سے چیزیں کلوز کر کے جا رہا ہے. آپ جس گلی میں جائیں آپ کو 3 گھروں کے اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے مکان رہا فروخت. آپ چیک کرتے ہیں کس وجہ سے، یا کوئی ان کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے وہ مکان بیچ رہے ہوتے ہیں، یا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بیچ کے اپنے بچے کو پاکستان سے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو برباد ہو گئے، سو ہو گئے، ہمارے بچے کا کوئی بن جائے، اس کا مستقبل بن جائے. یا یہ ہے کہ وہ پورا گھر بیچ کے پوری فیملی جو ہے وہ کہیں پہ وہ لے رہی ہے، امیگریشن لے رہی ہے اور وہ گھر اس لیے بیچ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کیپٹل پاکستان سے جا رہا ہے، انڈسٹری جا رہی ہے، ملیں جا رہی ہیں، فیکٹریاں جا رہی ہیں، روزگار کے موقع کم ہو رہے ہیں، ریل اسٹیٹ رک گیا ہے، کنسٹرکشن رک گئی ہے. میری کل بنو سے ان کا تعلق ہے، ان کا ایک سیٹ اپ ہے ریل اسٹیٹ کا. تو وہ مجھے بتا رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ اب تو وہ کہہ رہے تھے میں نے ایک دن میں 3 بیانے واپس کیے ہیں. اچھا، ایک دن میں 3 بیانے واپس کیے ہیں. لوگ بیانہ دیتے ہیں اور پھر بیانہ واپس لے لیتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں یہ چیز خریدی. آپ لوگوں میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں اگلے 2 سال میں ریل اسٹیٹ میں مت انویسٹ کیجیے گا. یہ باتیں لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں. کنسٹرکشن نہیں ہو رہی، چیزیں نہیں ہو رہی، غربت دیکھ لیں، صحت کے حالات دیکھ لیں، ایجوکیشن دیکھ لیں، تعلیمی اداروں کی صورتحال دیکھ لیں، کس طرف آپ ملک کو لے کر جا رہے ہیں. کوئی ایک چیز امید کی نہیں ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ امید ہے. حکومتی کارکردگی کے تناظر میں کہہ رہا ہوں. اوورآل میں مایوس نہیں ہوں، پریشان ضرور ہوں ایز اے پاکستانی. مایوس کس لیے نہیں ہوں
کہ پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے. پاکستان کا بچہ اس وقت اس نظام کو نہیں مان رہا. پاکستان کے لوگ اس نظام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر رہے. پاکستان کے لوگ اس نظام کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے. یہ امید ہے. پاکستان کے لوگ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سسٹم 10 سال چلے گا تو ٹھیک ہے یار, جا کے نون لیگ والوں سے 2 ہاتھوں سے ہاتھ ملا لو کہ سر ہم آپ کو ایم این اے مان لیا, پی پی اے مان لیا, حکومت مان لی. یہ لوگ نہیں کر رہے. لوگ کہہ رہے ہیں تم 10 سال ہو, تم 15 سال ہو, ہماری زندگیاں چلی جائیں, ہماری جانیں چلی جائیں, تمہیں ہم نہیں مانتے. یہ امید ہے نا, یہی امید ہے لوگوں کا. مطلب ذاتی ایک مسئلہ بن گیا ہے ان لوگوں کی. دیکھیں ایک تو پاکستان سے محبت کا تقاضا یہ ہے نا کہ آپ ہر اس چیز کی مخالفت کریں جو پاکستان کو کمزور کرنے والی ہے, تو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ بڑی کانفیڈنٹ ہیں, انہوں نے جو ٹویٹس بھی اس حوالے سے کیے ہیں وہ کہتی ہیں کہ شیر نکلا ہے, شیر کے لوگ نکلے ہیں, ووٹ جیتا ہے انہوں نے. دیکھیں مریم صاحبہ کی مجھے کسی بات سے اختلاف نہیں ہے, میں وہ ان کی رائے ہے وہ کہہ سکتی ہیں. نیچے کمنٹس پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن میرا صرف ایک ان سے ریکویسٹ ہے, ان سے بھی, شہباز شریف صاحب سے بھی, کہ آپ اپنے ٹویٹس میں یہ مت کہا کریں کہ اللہ کے فضل سے ہم یہ الیکشن جیتے ہیں. میاں نواز شریف سے سیکھیں. انہوں نے کہا کہ جو ہم الیکشن جیتے ہیں یہ شہباز شریف اور مریم کی محنت کی وجہ سے جیتے ہیں. یہ شہباز شریف اور مریم کی محنت کا ثمر ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, اس سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن اللہ سے منسوب مت کریں. محمود خان چزائی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم اڈیالہ جیل کی جو ہیں اپنا دیواریں وہ پھلانگ جائیں گے. کوئی مستقبل کے اندر ایسا وقت آئے گا؟ نہیں, یہ ایک ان کا ایک پولیٹیکل ایک ظاہر ہے, وہ ایک جذباتی بات کر رہے تھے. تو میں نے ان کا یہ بیان سنا نہیں ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں. اگر انہوں نے اس طرح سے کہا ہے, کیا سیاق و سباق تھا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. پی ٹی آئی کے لوگ, شاہد خٹک صاحب نے ایک وہ جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو اس میں کہا تھا کہ ہم اگر ڈی چوک جا سکتے ہیں تو ہم اڈیالہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن ہم اڈیالہ اس لیے کال نہیں دیتے کہ یہ ہماری کال کو بہانہ بنا کے عمران خان کو خدا نخواستہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ کر نہ دیں, کوئی فالس فلیگ چیز نہ کر دیں, اور پی ٹی آئی کی کال کا وہ کہتے ہیں کہ بہانہ بنا کے اور وہ نہ کر دیں, بلوچستان نہ منتقل, جیسے 9 مئی. ہاں وہ اس لیے. تو یہ برل ایک پولیٹیکل بیان ہے, میں نے سنا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا اس کے سیاق و سباق کیا تھا. بہت شکریہ جی. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تحریک